نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ ہمارا چوتھا درس ہے، جس میں ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اور پرورش کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول عام الفیل 20 اپریل 571 کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور یہ دونوں نام قرآن مجید میں آئے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے بعد آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے دودھ پلایا، پھر عرب کے دستور کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ قبیلہ بنو سعد کے لوگ قحط سالی سے دوچار ہو رہے تھے، تو وہاں کی عورتوں نے یہ پروگرام بنایا کہ چلو مکہ چلتے ہیں اور وہاں مالداروں کے بچوں کو لے لیں گے، ان کو دودھ پلائیں گے، ان کی پرورش کریں گے اور اپنے ذریعہ معاش کا انتظام کر لیں گے۔ اسی غرض سے کچھ عورتیں مکہ میں آئیں اور اپنے اپنے اعتبار سے انہوں نے بچوں کو تلاش کر لیا۔ حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہ ملا۔ آخر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں، کہا گیا کہ بچہ یتیم ہے، اور چونکہ بچہ انہیں ملا نہیں تھا تو اپنے شوہر سے مشورہ کر کے یتیم بچے کو لینے کا فیصلہ کیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور چلی گئی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی، قحط سالی کی وجہ سے حلیمہ کی اونٹنی دودھ زیادہ نہیں دیتی تھی۔ جو بچے پرورش پا رہے تھے ان کی پرورش کے لیے دودھ کافی نہ ہوتا تھا، بچے راتوں کو رویا کرتے تھے، اور جب حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلی تو اللہ رب العالمین نے برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ پہلی رات ہی اونٹنی نے اس قدر دودھ دیا کہ حلیمہ کے پاس جو بچے تھے انہوں نے سیر ہو کر دودھ پیا، اور پھر جب قبیلہ بنو سعد کی عورتیں مکہ سے اپنے قبیلہ کی طرف واپس لوٹ رہی تھیں تو حلیمہ کی سواری تیز تیز چل رہی تھی۔ بنو سعد سے مکہ کی طرف آتے ہوئے حلیمہ کی سواری سست رفتاری کے ساتھ چل رہی تھی، اور جب مکہ سے بنو سعد کی طرف چل رہے تھے تو سواری تیز تیز چلنے لگی۔ کہنے والے نے کہا کہ حلیمہ کیا بات ہے، تمہاری سواری تیز ہو گئی، کیا تم نے سواری بدل لیا ہے؟ تو حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ اور جب اپنے قبیلہ میں پہنچی تو اللہ رب العالمین نے برکتوں کے دروازے کھول دیے، بکریاں خوب سیر ہو کے گھر واپس ہوتی اور اچھے انداز میں دن گزرتے رہے۔ حلیمہ خوش تھیں۔ 2 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد حلیمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں اور ہمارے نبی کی والدہ آمنہ کے سامنے خواہش ظاہر کیا، مزید 2 سال کے لیے بچے کو میرے حوالے کر دیں تو یہ آپ کی نوازش ہوگی۔ آمنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حلیمہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے قبیلہ پہنچی۔ وقت گزرتا رہا لیکن ایک واقعہ رونما ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو شریک بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے میں مصروف تھے۔ اللہ کی طرف سے دو فرشتے آئے، انہوں نے آپ کو زمین پہ لٹا دیا، سینے کو چاک کیا، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور گوشت کا ایک لوتھڑا نکال کے پھینکا اور کہا کہ شیطان کی جگہ ہے۔ پھر سینے کو سی دیا گیا۔ حلیمہ کو خبر دی گئی کہ کسی نے محمد کا قتل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ پریشان ہوئی، آئیں، دیکھا کہ آپ اداس کھڑے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ کو یہ محسوس ہوا کہ بچے کو اب زیادہ عرصہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس امانت کو آمنہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ 4 سال کی مدت کو پورا کیا، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ کے حوالے کر دیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ آپ کی پرورش کرتی رہیں۔ 2 سال انہوں نے پرورش کیا۔ شوہر عبداللہ کے انتقال کے بعد وہ مدینہ نہیں گئی تھی۔ عبداللہ جو ہمارے نبی کے والد ہیں، مکہ سے تجارت کی غرض سے ملک شام جانا تھا یا مدینہ میں کوئی کام تھا، تو اس سفر میں وہ بیمار ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد آمنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدینہ نہیں جا سکی تھی۔ اس کی وجہ حمل اور پھر یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر تھے، اور جب آپ 6 سال کی عمر کو پہنچے تو آمنہ نے مناسب یہ سمجھا کہ اب مدینہ چلتے ہیں، شوہر کے قبر کی زیارت کر لیتے ہیں۔ اسی غرض سے مدینہ گئی، شوہر کی قبر کی زیارت کیا۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد جب وہ مکہ آ رہی تھی، راستے میں بیمار ہو گئی اور ابوا نامی مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ کے چچا، آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنی کفالت میں آپ کو لے لی۔ دادا بڑی خوشی کے ساتھ اپنے پوتے کی پرورش کرتے رہے اور اپنے پوتے کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے رہے۔ آخر 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال سے پہلے انہوں نے ابو طالب کو ذمہ داری دی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کریں۔ دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس رہنے لگے۔ چچا کا لگاؤ اپنے بھتیجے سے اس قدر تھا کہ وہ اپنے بچوں سے کہیں زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، اور کوشش یہ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہو گئی، ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام سفر کا ارادہ کیا، تو اس سفر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رکھا۔ سفر کے دوران بصرا نامی مقام پر جب ایک قافلہ پڑاؤ کیا تو وہاں ایک راہب نے دیکھا کہ کچھ آثار نبوت کے ظاہر ہو رہے ہیں۔ قافلہ جب آ رہا ہے تو درخت کسی قدر جھک رہے ہیں۔ سابقہ کتابوں میں نبوت کی علامتوں کو اس نے پڑھ رکھا تھا۔ قافلے والوں سے ملاقات کی
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کی اور ابو طالب سے کہا کہ آپ اس بچے کو اپنے ساتھ نہ رکھیں بلکہ اس کو واپس کر دیں، اور یہ لوگوں کا سردار بننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کی منزل پر پہنچ رہے تھے تو آپ نے مکہ والوں کی بکریوں کو چرایا اور اپنے گزر بسر کا انتظام کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد سے کوئی دولت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ آپ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار لیتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریوں کو چرایا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ شان بخشی کہ باوجود کم عمری کے بعض مجلسوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شریک کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی کم عمر ہی ہیں، حرمت والی جگہ میں ایک لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شریک رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شریک رہے جس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ اور جوانی کی عمر ہی میں مکہ میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک یمنی آدمی نے اپنی مظلومیت کا اظہار ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر کیے۔ اس نے اپنے قرض کا تقاضا ایک آدمی سے کیا، اس نے قرض دینے سے انکار کیے، قرض ادا کرنے سے انکار کیے، تو اس نے اپنی مظلومیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، جس کے نتیجہ میں ایک کمیٹی تشکیل پائی مظلوموں کی حمایت کے لیے۔ عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر لوگ بیٹھے تو اس بیٹھک کا حصہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے زمانے میں اس بیٹھک کا تذکرہ کیے کہ اس طرح کی بیٹھکیں ہوں تو اس میں شریک ہویا جا سکتا ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہو گئی تو مکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اخلاق و کردار کی بنیاد پر اچھے القاب سے پکارے جانے لگے۔ آپ کو صادق اور امین کہا جانے لگا۔ آپ کی اس عمدہ صفت کی وجہ سے، عمدہ اخلاق کی وجہ سے مکہ کی خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو قریش قبیلہ ہی سے تعلق رکھتی تھیں، وہ بیوہ تھیں لیکن بڑی عزت کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں، طیبہ اور طاہرہ کے نام سے پکاری جاتی تھیں۔ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیا کہ آپ میرے مال سے تجارت کریں، آپ کو میں بہتر فائدہ دوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مال تجارت ہمارے نبی کے حوالے کیا، ساتھ ہی اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیجا۔ میسرہ نے سفر کے دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے، تجارت کے انداز کو دیکھا، لوگوں سے معاملات کی عمدگی کو دیکھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب واپسی کے بعد پوچھا تو میسرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ خدیجہ کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا جائے، چنانچہ اپنی سہیلی کے ذریعہ پیغام نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو درمیان میں رکھ کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت نبی کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہو گئے
تو مکہ والوں نے یہ پروگرام بنایا کہ کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے اور اثر نو تعمیر کیا جائے، اس لیے کہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تھیں اور خدشہ تھا کہ وہ گر جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مال و اسباب کو اکٹھا کیا اور بڑی خوشی کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کی نوبت آئی تو لوگ آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ اختلاف نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ جو کام محبت کے ساتھ شروع ہوا تھا اب وہ لڑائی جھگڑے پر آ گیا۔ تو ایک بوڑھے آدمی نے کہا، کیوں آپس میں لڑتے ہو، کیوں اختلاف کرتے ہو؟ اپنے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کسی کو فیصل مان لو۔ تو لوگ راضی ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لوگوں کی نگاہ پڑی تو انہوں نے کہا، ھذا الامین رضینہ، یہ امانت دار آدمی آ گیا، اس کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اختلاف کو رکھا گیا، آپ نے سنجیدگی سے سنا، ایک چادر منگوایا، اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو چادر میں رکھا اور اختلاف کرنے والوں سے، مختلف خاندان کے لوگوں سے کہا کہ چادر کے کونوں کو تھام لیں اور اس کو اٹھائیں۔ اور جب انہوں نے اٹھایا تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو لیا اور اس کی جگہ پر رکھ دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمدہ تدبیر سے اختلاف ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے عمدہ اخلاق کے مالک تھے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور آپ کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔